تو حافظ صاحب فرماتے تھے کہ میں مدرسہ آتے ہوئے 3 پارے پڑھ لیتا ہوں اور گھر جاتے ہوئے 3 پارے پڑھ لیتا ہوں. اور جب مدرسے میں بیٹھے ہوتے تھے تو جتنی دیر کسی سے بات کرتے تو اتنی ہی بات کرتے تھے. وہ بات ختم ہوتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. پھر کوئی پوچھتا تو جواب دیتے تھے, جواب ختم ہوتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. یہ قرآن مجید پڑھنے کا ایسا ذوق شوق ان کو تھا کہ مسلسل قرآن پڑھتے تھے. اخیر عمر میں ان کو برین ہیمرج ہو گیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے کوما میں چلے گئے. ان کو لے جا کر کے چنئی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا, بہت بڑے دواخانے میں, اور وہاں ان کا علاج شروع ہوا. میں جب اتفاق سے چنئی گیا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ حضرت یہاں ہاسپٹل میں ہیں تو چلو عیادت کرنے کے لیے گئے. تو اس وقت تک حضرت کو ہوش بھی آ چکا تھا. تو ڈاکٹر غیر مسلم تھا, وہ بتا رہا تھا کہ جیسے ہی ان کو ہوش آیا انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو کوما میں گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے, اور ہوش آیا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ ان کا حال تھا. اور عاشق قرآن تھے. ان کے ایک بڑے بھائی تھے حافظ محمد عثمان صاحب, جامع مسجد کے امام تھے. ہم ان سے بھی ملنے جایا کرتے تھے. وہ بھی ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ بس میری ایک کمزوری یہ ہے کہ اگر میرے پیچھے تراویح میں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی حافظ ہے تو مجھے غلطی جاتی, لیکن اگر یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی حافظ ہے, چاہے 1000 حافظ کھڑے رہنے دو, مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی حافظ ہے, تو میں پورا قرآن سنا دوں گا انشاءاللہ, ایک غلطی کوئی نہیں پکڑ. ایسا قرآن ازبر یاد تھا, پورا قرآن سنا دوں گا, کوئی غلطی نہیں پکڑ سکتا. لیکن ایک نفسیاتی کچھ ان کو دباؤ تھا. ان کو پتہ چلتا کہ حافظ پیچھے ہے تو غلطی جاتی. تو ایسے ایک حافظوں کا مقابلہ ہو رہا تھا. تو ایک حافظ نے کہا کہ مجھے پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ کسی کو یاد رہتی. تو دوسرے نے کہا کہ مجھے پورا قرآن ایسے یاد ہے جیسے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے. ایسے پورا قرآن مجھے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے, دیہات کے تھے, گاؤں کے, مگر جید حافظ تھے. ہم لوگ علم کورس کر رہے تھے. اس کو بھی بیچارے کو, دیہاتی بچہ تھا لیکن قرآن کا بڑا ذوق تھا. وہ ہر وقت قرآن پڑھتا تھا, میری کبھی خالی نہیں دیکھا. ہر وقت قرآن پڑھتا تھا. اور ہم لوگوں سے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں تو باتیں کرنے کی اتنی دیر رکتا تھا, پھر آگے پڑھنا شروع کر دیتا. اور کھانا کھانے کی اتنی دیر رکتا تھا اور آگے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اس طرح سونے تک, آنکھ بند ہونے, نیند لگنے تک پڑھتا تھا. صبح جب حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو اٹھتے ہی آنکھیں مل کے آگے پڑھنا شروع کر دیتا تھا, جہاں تک پڑھا. ہم تو قرآن ہی پڑھتا تھا. یہ قرآن کا عشق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی محبت جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ بڑا نصیبے والا آدمی ہوتا ہے. یہ قرآن کی محبت آج ہم کو نصیب نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید پڑھنے کا رواج نہ ہماری عورتوں میں ہے نہ ہمارے مردوں. عورتیں بھی ہماری قرآن مجید پڑھنے کی عادی نہیں. ہم نے خاندان کی بڑی بزرگ عورتوں کو دیکھا, سب قرآن پڑھنے کے عادی تھے. ان کا کام ختم ہوتا تو وہ اہتمام سے رحل پہ قرآن رکھ کے بیٹھ جاتے, وہ پڑھا کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے. تلاوت کرنے کا معمول, اور قرآن پڑھ کے خوش ہوتے تھے. آج ہماری عورتیں قرآن نہیں پڑھتی, بالکل پڑھنا نہیں آتا. اکثر کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن, اور عمریں گزر رہی ہیں, تلاوت کرنا نہیں سیکھا, قرآن پڑھنا نہیں سیکھا, تو کیسے پڑھیں گے؟ بھائی آدمی وہ کام کرتا ہے جو کرنا آتا ہے. اب جب کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا جی لگے گا, کیا پڑھیں گے قرآن شریف؟ ایسے اللہ کے بندوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا تعالیٰ کا بندہ تھا جو ان پڑھ تھا, امی تھا, دیہاتی تھا, گاؤں کا, لیکن وہ قرآن مجید پڑھتا تھا. کیسے پڑھتا تھا؟ تو وضو بنا کر بڑے احترام سے سامنے رحل پر قرآن مجید رکھتا تھا, اور اس پر ایک ایک سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہتا تھا, یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی. قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو, کہیں کوئی کسی نے بھی نہیں سکھایا, جانتا ہی نہیں تھا.
مگر برابر روزانہ پابندی سے قرآن وضو بنا کے سامنے رکھ کر بس اتنا کہتا تھا، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کی بات ہے، یہ میرے رب کی بات ہے، بس یہ کہتا رہتا تھا۔ خیر اس کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن سیکھتا اور پڑھنا جانتا کسی کے ذریعے سے، مگر پتہ نہیں کیسی جگہ پر ہوگا، کس دیہات میں ہوگا، کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوگی۔ مگر جب وہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس لیے فرما دی کہ یہ قرآن مجید کا احترام کرتا تھا، قرآن مجید کی عزت و عظمت اس کے قلب میں تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے کلام کی عزت کرنے والے کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں، میرے کلام کی عزت کرنے والے۔ آج ہم قرآن کریم کو عزت بھی نہیں دے رہے، لپیٹ کے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب سے پڑی ہوئی ہے، گرج جم رہی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں، مسجدوں کے اندر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں۔ پہلے جب میں امامت شروع کیا تھا، شروع 19 برس کی عمر میں، تو میں مسجد میں دیکھتا تھا کہ مسجد تو کوئی خاص نہیں تھی، ٹین شیڈ کی تھی، لیکن مسجد میں ہر آنے والا سنت پڑھ کے پارا لے کے بیٹھ جاتا تھا اور تلاوت شروع کر دیتا تھا۔ ہر آنے والا سنت پڑھنے کے بعد پارا لے کے بیٹھ جاتا تھا اور تلاوت شروع کر دیتا تھا۔ جتنی دیر کے فرض کے لیے اقامت ہو پڑھ لیتا تھا، صفحہ 2 صفحے 3 صفحے ایسے، اور پھر نمازوں کے بعد بھی اللہ کے بعض بندے پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہر جمعے کو مؤذن صاحب صفائی کرنے کے بعد یاسین شریف اور سورہ کہف کے چھوٹے چھوٹے پارے نکال کر کے پوری مسجد میں پھیلا کے رکھ دیتے تھے، اور ہر آنے والا سورہ کہف پڑھ لیتا تھا مسجد میں آنے کے بعد۔ اب تو اتنی بدذوقی ہو گئی ہے، سوائے چند سمجھدار اور باذوق مسلمانوں کے، بیان تو بیان، خطبے میں بھی مسلمان نہیں رہتے۔ اب کیونکہ ابھی بھی خطبہ دے رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں، ایسے وقت میں آتے ہیں یا تو قید اخیرہ ملے یا تو آخری رکعت ملے، اب بس سلام کیا اور اس کے بعد جلدی جلدی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھی اور باہر کا باہر نکلتے چلے۔ مسجد سے کوئی محبت نہیں، دلچسپی نہیں مسجد سے۔ اب سورہ کہف پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، آتے ایسے وقت میں ہیں کہ نماز کا آخری حصہ مل جائے اور پھر فوراً نکل کے چلے جائیں، ایسے وقت میں چلو بھائی کوئی کمپنی میں ہے، چھٹی نہیں ملتی، ٹائم کم ملتا ہے، چلو کوئی ایسی مجبوری میں ہے کہ اسے کوئی چھوڑ نہیں رہا ہے، کسی کا پریشر ہے، دباؤ، الگ بات ہے۔ گھر میں صبح سے سو کے اور مسجد میں جمعے کے دن ایسے وقت آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر ہے، وہ کیا عذر پیش کریں گے؟ بس بات یہ ہے کہ سماج میں تربیت نہیں ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے بچوں کی گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی، اس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو آج قرآن کا سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا۔ عورتیں تو خدا جانے، اگر ایک ایک کو پکڑ کے پوچھو، سروے کرو تو پتہ چلے گا کتنے برس ہو گئے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایسی عورتیں مل جائیں گی آپ، برسوں سے قرآن کو چھوا بھی نہیں، قرآن کو دیکھا بھی نہیں، ایسی عورتیں مل جائیں گی۔ اتنی ساری عورتیں قرآن سے دور ہیں، اور جب مصیبتیں آئیں گی، نہیں آئیں گی تو اور کیا ہو؟ سب مصیبتیں قرآن پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہم سب مسلمان مل کر اللہ کی کتاب پہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، ہمارا قرآن مجید سیکھنے کا بھی شوق نہیں، قرآن مجید پڑھنے کا بھی شوق نہیں، قرآن مجید سمجھنے کا بھی شوق نہیں۔ حالانکہ تینوں کام ہر مومن کی بنیادی ذمہ داری، قراءت قرآن اور فہم قرآن۔ پھر سمجھو اللہ کیا فرما رہا ہے، زندگی میں ایک دفعہ تو جان لو کہ اللہ نے اس پیغام میں ہم سے کیا خطاب کیا ہے، ہم سے کیا کہا ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں کوئی جان لے، اگر اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گے؟ بھائی میں نے تیری ہدایت کے لیے قرآن اتارا تھا، تو نے کبھی سمجھا کہ میں نے کیا بھیجا تھا؟ تو کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن مجید میں واقعات و قصص بیان کیے گئے ہیں، ایسے واقعات جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتے۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو حضور علیہ السلام کیا لے کے آئے تھے؟ عرب کی سب سے گنوار قوم کو ہدایت دینے کے واسطے تو ایک نسخہ کیمیا لائے تھے، اس کا نام قرآن کریم۔ اسی سے عرب کو ہدایت دی حضور نے، اسی سے مکے والوں کو شرک سے توحید میں لایا، اسی سے ان کو
غافلوں کو آخرت کا فکر مند بنایا، حضرت علیہ السلام نے سچا پکا مسلمان بنایا قرآن کریم کے ذریعے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے قرآن اتارا اور قرآن کو ایسی روشنی بنایا جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ بھی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت اور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ تو جس قرآن نے نبی کو راستہ دکھایا، جس قرآن نے کے ذریعے نبی نے پوری انسانیت کو راستہ دکھایا، وہ راستہ دکھانے والا، وہ رہنما ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمیں سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ ہم کیسے سیدھے راستے پہ چلنے میں کامیاب ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ جانیں اور سیدھے راستے کو جاننے۔ ارے بھائی، اگر میں کوئی فضول باتیں کر رہا ہوں تو آپ لوگ پہلے کر لیجئے اپنی باتیں۔ میں کوئی فضول بکواس تو نہیں کر رہا ہوں نا، قرآن حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بولنا ہے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، اگر ہمیں بولنا ہے تو آپ چپ رہیے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آدمی بولتا بھی رہے سنتا بھی رہے۔ یہی تو ہم لوگوں کی مصیبت ہے کہ ہر آدمی اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے دین کی باتیں سننے سے۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں سب جانتا ہوں۔ تو یہ مذاکرے ہی کیوں رکھے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مذاکرے کرتے رہو، مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ مذاکرے میں لے جا کے بھی سننے لگے، اس کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، توفیق ملے گی قرآن پڑھنے کی، مگر اس کو سننے مت دو، باتوں میں لگاؤ تاکہ سنیں ہی نہیں اور توفیق ہی نہ ہو قرآن پڑھنے۔ بھئی یہ مذاکرہ ہے، میری بات، اللہ کی بات، آپ کے حبیب کی بات، آپ کے نبی کی بات جو میں سنا رہا ہوں، اس کو بھی عظمت ہم نہیں دیں گے تو یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی امت مسلمہ کے اوپر؟ اس لیے ہم کو اس کی طرف توجہ دینے کی، یہ بہت اہمیت بات ہے جس کو ہم لوگ اور لیں۔ مدرسے والے اتنا خرچہ کر کے کائے کو رکھیں ہیں، آپ کو دعوت نامہ دے کے بلائے ہیں، اسی لیے نہ بھائی کہ کچھ مذاکرہ ہو جائے گا، کچھ کہنا سننا۔ میں بھی محتاج ہوں اس کہنے سننے کا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بول رہا ہوں، میں بھی محتاج ہوں، سب مسلمان محتاج ہیں، ہماری عورتیں یہاں پر اتنی آئی ہوئی ہیں، وہ سب اس کی محتاج ہیں کہ وہ اس پہ غور کریں، توجہ کریں۔ بس چونکہ رکھنا ہوتا ہے، خلل پڑتا ہے، سامنے بیٹھ کے باتیں کرنے سے خلل پڑتا ہے، اس لیے مجھے ٹوکنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے آپ کا جتنا گہرا تعلق ہوگا، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی، یہ دنیا بھی اسی سے سنورے گی، کیونکہ اس میں اللہ نے دنیا سنوارنا بھی ہمیں سکھایا۔ ہمیں یہ سنا رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے قصص بیان کیا، واقعات، ایسے واقعات جن کو اللہ نے خود احسن القصص کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں اچھے قصے، احسن القصص، بہترین واقعات، بہترین قصے ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان واقعات سے زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ایسے واقعات اللہ نے بیان کیے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، کیا سے کیا ہوتے ہیں، کایا پلٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے واقعات کو پڑھیں گے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے رسولوں کے واقعات اس کتاب میں اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ اے نبی آپ کا ایمان مضبوط کر دیں، آپ کا اعتماد مضبوط کر دیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا دل جم جائے اور مضبوط ہو جائے، اور پھر آپ پچھلے نبیوں کو سامنے رکھ کر اپنی نبوت کے کام میں کسی کا خوف کیے بغیر آگے بڑھیں۔ تو قرآن پڑھیں گے آپ کے اندر ہمت آئے، قرآن پڑھیں گے آپ کے اندر تہذیب آئے، قرآن پڑھیں گے ایمان طاقتور ہوگا، قرآن پڑھیں گے دشمنان اسلام کی سازشیں سمجھ میں آئیں گی، قرآن پڑھیں گے ان سازشوں کا حل سمجھ میں آئے گا، قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت سدھار دیں گے ہماری۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کی کتاب مجبور ہے،
نہ مرد پڑھ رہے ہیں نہ عورتیں پڑھ رہی ہیں. اب بس تھوڑے لوگ ہیں, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, ہر مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اور گھروں میں دیکھ لیں ہم ہی لوگ کہ ہم لوگوں میں سے کون کتنا گھر میں قرآن پڑھتا ہے. اس لیے بھائی قرآن کی طرف توجہ دیجیے. ہمارے نبی کی سیرت طیبہ میں قرآن کی بڑی اہمیت, بہت اہمیت ہے قرآن کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, کہ اگر نماز پڑھانے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں اور کس کو نماز پڑھائیں گے, امام کس کو بناؤ گے بھائی؟ سوال کیا, امام کس کو بنائیں؟ تو فرمایا اقرؤکم بالقرآن, جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے اس کو امام بنائیں. حضور علیہ السلام غزوہ احد میں ایک ایک قبر میں 10 صحابہ کی لاشیں دفن کر رہے تھے. تو حضرت علیہ السلام نے جب قبروں کے پاس لاشیں رکھ دی گئی, ایک قبر کے پاس 10 لاشیں, ایک ایک قبر کے پاس 10 لاشیں, آپ تشریف لائے, قبر میں خود اترے اور اس کے بعد فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو پہلے دو. اسے قبلے کی طرف پہلے رکھا, اس کے بعد دوسرے کو, اس کے بعد تیسرے کو. اس طرح حضور علیہ السلام نے رکھا. کیوں؟ امت کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم آدمی کو آگے بڑھاتا ہے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی قرآن ہی آدمی کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسی عظمت عطا کی. حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے, حضور علیہ السلام قرآن سنتے تھے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیے. حضرت علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا قرآن سناؤ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے سنوں. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا ہاں نام لے کر کہا ہے. اتنے جذبات میں آ گئے, اتنا بڑا اللہ اس گندے بندے کا نام لیا ہے. اور پھر ہوش میں آئے, پھر پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ تم سے قرآن سنو. تو پھر انہوں نے قرآن سنایا. حضور علیہ السلام سنتے رہے اور وہ نیچے منڈی کر کے سنا رہے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو توجہ دلائی کہ ذرا سامنے بھی دیکھو. جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے مالا ٹوٹ جانے سے موتیاں گرنے لگے, ایسے آنسو ٹپک رہے تھے آنکھ میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت سے گواہ طلب کیا جائے گا اور آپ کی امت پر بھی آپ کو گواہ بنایا جائے گا. تو آپ سے آنسو گر رہے تھے جیسے موتیاں گر رہی ہیں. اس حدیث کی روایت بخاری میں ہے اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور کو یہ ذہن میں آ گیا اس وقت کہ مجھے میری امت کے گناہ گاروں کی بھی شہادت دینی پڑے گی, اور آپ کا دل تڑپ گیا اور آنکھ سے آنسو نکل گئے. تو قرآن پڑھیں گے تو قرآن دل پہ آتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بہت قرآن پڑھتے تھے رات میں نفلوں میں. وہ مسجد میں نفل میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی, زور سے پڑھنے لگے قرآن مجید. حضرت علیہ السلام کا گھر بالکل بازو تھا, آپ حضرت حفصہ کے گھر میں تھے, حضرت حفصہ بنت عمر کے گھر میں تھے. تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے, حضرت حفصہ آپ کے بغل میں تھی. حضرت حفصہ نے اپنے اوپر گرم آنسو گرتے ہوئے محسوس کیے. انہوں نے دیکھا تو حضرت علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکلیف ہو گئی, کیا غم پہنچ گیا آپ کو؟ فرمایا تمہارا بھائی مسجد میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. دیکھو قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے پردے کے پیچھے کر دیے جائیں, دیکھنے سے محروم کر دیے جائیں. اس کو سنتے ہی نبی کے دل تڑپ گیا, آنکھ سے آنکھ نکل آئے. کہاں ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہیں, لیکن قرآن کی آیت مسجد میں پڑھی جا رہی ہے اور آپ کا دل تڑپا رہی ہے اور آپ کے آنکھ سے آنسو. آج ہم سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے, آج ہمیں کچھ پتا ہے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ حضرت عمر نماز میں رونے لگتے تھے، میں آخری صف میں ہوتا تھا بچہ ہونے کی وجہ سے، تو مجھے وہاں تک رونے کی آواز آئی، وہاں تک پیچھے تک رونے کی۔ محمود بن ربیع فرماتے حضرت عمر کی رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر پڑھا رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت میں کہا جائے گا اے مجرموں تم لوگ خود ہی الگ ہو جاؤ اس مجمع میں سے، تب ہر مجرم خود اٹھ کے الگ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی، روتے رہے، نماز پڑھانا مشکل ہوگی، اتنا روتے رہے اس آیت کو۔ تو قرآن سمجھ میں آتا تھا نا، جب قرآن سمجھ میں آتا تھا تو اثر بھی ہوتا تھا، قرآن مجید کا ان پر اثر ہوتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تھے اور امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی۔ امام صاحب نے سورۃ الزلزال پڑھی اور اس میں یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گے زمین کو کہ وہ سب حقیقتیں کھول دے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے گے کہ سب ظاہر کر دو، تو روتے رہے اور نماز ختم ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، پھر بھی روتے ہی رہے اور نماز کے بعد ایک طرف کو بیٹھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اور روتے رہے۔ مؤذن صاحب کا بیان ہے کہ میں اگلی صبح کو فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو امام اعظم پوری رات سے بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ قیامت میں ہمارا کیا ہوگا اور اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں۔ پوری رات رو رہے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی آیا ہے تو مؤذن سے کہا تم کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بات کسی سے بیان نہ کر۔ اس نے پوری زندگی نہیں بیان کی لیکن ان کی وفات کے بعد اس راز کو کھولا۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کا خوف خدا پوری رات ایک جگہ بٹھا کے رلاتا رہا، ایک آیت کے اثر کی وجہ سے، ایک آیت پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کے بعد ایک شاگرد سے قمیص اٹھا کے فرمایا میری قمیص میں دیکھو کوئی کیڑا ویڑا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ ڈال کر کے قمیص میں دیکھا تو ایک کیڑا ملا، زنبور کہتے ہیں اس کو، بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے، زہریلا ڈنک، وہ اس کو پکڑ کے نکالا۔ اب پھر کرتا اٹھا کے دیکھا گیا تو 16 یا 17 جگہ اس نے ڈنک مارا تھا۔ شاگردوں نے رحم کھا کے کہا حضرت ایک ہی دفعہ ڈنک مارنے پر آدمی تڑپ جاتا ہے، آپ نماز چھوڑ کے اس کو نکال دیتے پہلے؟ تو فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ میں ادھر دھیان نہیں دیا۔ یہ ہو سکتا صحابی رسول کو ہو گیا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ 2 صحابی رسول رات کی نگرانی کر رہے تھے جنگ میں، ایک سو گئے تھے اور ایک کھڑے نماز کی نیت باندھ دیا تھا۔ ان کو سامنے سے 3 مرتبہ تیر مارا ایک دشمن نے اور جب سینے میں پیوست ہو گیا، خون کے فوارے نکل گئے اور 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے ساتھی کو اٹھایا۔ ساتھی نے کہا پہلے ہی کیوں نہیں اٹھا دیا آپ نے؟ تو کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، جی نہیں مانا کہ میں اس کو ختم کیے بغیر نماز ختم کروں۔ کیسے کیسے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، ائمہ، محدثین، فقہاء سب قرآن کے عاشق تھے۔ ایک ہم بد نصیب ہیں جن کو ہفتوں قرآن ہاتھ لگانے کی بھی توفیق دی، پڑھنے کی بھی توفیق دی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی روشنی میں قرآن کی تعلیم مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں۔ میں نے چند سال پہلے ہی ایک سعودی عرب کے رائٹر کا بیان دیکھا تھا عربی اخبار میں، جو اس نے اسرائیل کے وزیر تعلیم سے انٹرویو لیتے ہوئے سوال کیا تھا، اور سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے ہاں تعلیم کا نظام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں تعلیم کا نظام یہ ہے کہ ہر اسکول میں 35% ٹائم مذہب کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر پرمیشن نہیں ہے۔ مذہب کی تعلیم 35% پڑھانا پڑتا ہے ہر اسکول کو، پرمیشن ہی نہیں ملتا۔
اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ جب تک ہمارا بچہ تورات مکمل نہیں پڑھ لیتا کسی اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں، تورات پڑھنے کے بعد ہی ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ تو دیکھو وہ دشمنان خدا جو باغو بغضب علی غضب ہے، 24 گھنٹے خدا کے غصے میں ہیں، انہوں نے اپنے اس جھوٹے دین کو جو آج جھوٹا ہی ہے، پہلے سچا تھا لیکن اب تو جھوٹا ہی دین ہے گڑا ہوا، اس جھوٹے دین کے ساتھ اتنا تعلق رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم پورے شہر حیدرآباد میں اعلان کرائیں کہ کیا کوئی اسکول ایسا ہے جو یہ شرط رکھتا ہو کہ بچے نے قرآن مکمل نہیں کر لیا تو ہم ایڈمیشن نہیں دیں گے؟ ملے گا آپ کو نہ ذرا قرآن دیکھ کے پڑھنا، اتنا بھی کر لو تو داخلہ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ ملے گا ایسا کوئی اسکول؟ کسی مسلم کنٹری میں بھی یہ شرط نہیں ہے، صرف یہودیوں نے اپنی کنٹری میں یہ رکھا ہے۔ تورات پڑھے بغیر تعلیم شروع نہیں ہو سکتی، تعلیم سے پہلے تورات پڑھنا چاہیے۔ اب کہاں تک بتائیں ہماری بے حسی اور بے دردی اور دشمنان اسلام کی بھگوت گیتا پڑھائی جانے والی ہے، پورے ہندوستان کے اندر قرآن بنایا جا رہا ہے۔ چونکہ قانون سے ٹکراتا تھا یہ منصوبہ، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بھگوت گیتا صرف اخلاقیات کی کتاب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے بچے اخلاق مند ہو جائیں، اس لیے اس کو پڑھایا جا رہا ہے، ماڈرن سائنس کے گھنٹے میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ کوئی مذہب نہیں پڑھایا جا رہا۔ ایسے کر کر کے اپنا دین مسلط کرنے کے لیے اس ملک کی ایک خاص لابی، ایک خاص طبقہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ ایسے وقت بھی مسلمان مائیں اور مسلمان باپ فیصلہ نہیں کر سکے، سب سے پہلے بچی کو قرآن پڑھائیں گے تاکہ ہر گمراہی سے ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ اس لیے تو قرآن نبی کا معجزہ ہے، اور نبی کا معجزہ امت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ قرآن کی حفاظت کرو، قرآن آپ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رائے گا نہیں ہوگا، کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ مگر ہم نہیں کریں گے تو قرآن کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہم سب کو ذرا مجھے اپنا تھوڑا سا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے تھوڑے سے بھی ڈسٹربنس سے بول نہیں پاتا ہوں۔ میں ہمارے بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے فوراً سامنے ٹوک دیا، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، کسی دوسری طرف چلے جاتا ہوں۔ اب کوئی رٹی رٹائی بات تو ہوتی نہیں، سوچ سوچ کے اللہ رسول کی باتیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں لا کے بتانا پڑتا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اور یہ بچے ماشاءاللہ جو حافظ قرآن بنے ہیں، ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی بستی کو، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دے کہ پورے خاندان میں قرآن کی روشنی عام ہو جائے، قرآن کی روشنی گھر گھر عام ہو جائے۔ ان بچوں کو خود اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ قرآن مجید صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سمجھنے کے لیے احادیث رسول بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی عالم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس واسطے کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن حدیث کا چولی دامن کا ساتھ ہے، قرآن حدیث ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ کر کے ہدایت نہیں ہے، ملا کر ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے سب بچوں کو۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اہل مدرسہ کو بھی، اساتذہ کو بھی، والدین کو بھی، اور ان تمام معاونین کو جنہوں نے اس کام کے چلنے میں اپنے دل کی خوشی اور اپنی گاڑی کمائی سے حصہ لیا ہے۔ اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے اور کامیابی بھی برکت دے۔ آمین وآخر دعوانا۔ بچوں کو آخری رکوع یعنی آخری سبق کے طور پر پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کا سبق مکمل ہو جائے۔ قرآن مجید کا آخری سبق روکا ہوا ہوتا ہے سورۃ المرسلات کی آخری رکوع۔ اسٹیج پر رونق افروز معہد محی السنہ سے تکمیل حفظ کی شہادت حاصل کرنے والے 24 طلباء کرام کے آخری سبق کی تلاوت حضرت اقدس مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ ان 24 طلباء نے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے، ان کے آخری رکوع کی تلاوت اس وقت عمل میں آئے گی۔
और साथ ही इन तलबा को हज़रत वाला दामद बरकातहुम के दस्त मुबारक से असनाद पेश किए जाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها عن سيء الأخلاق والعادات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إننا عبادك وابناء عبادك وابناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما ہم سب کو اپنے کرم سے صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما اہل السنت والجماعت کے سچے سانچے عقائد پر ثبات نصیب فرما اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما اے مولا اپنے کرم سے ہر فرقے سے ہر فتنے سے ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہر بیماری سے ہر وبا سے ہر بلا سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں اب تک ہم نے جو کچھ بھی دین کی طرف سے غفلت برتی ہے اس غفلت کو معاف فرما کر بقیہ زندگیوں میں فکر و آگہی کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم اپنا حق اپنے حبیب کا حق اپنی کتاب کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور اولاد کے حقوق ادا کرنے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما بے ایمانوں کی بے ایمانی سے ہماری حفاظت فرما اے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورے عالم میں امن و امان قائم فرما ہمارے اس ملک میں بھی ہر طرح کے امن کو مقدر فرما ہر بدامنی کو ختم فرما بے چینی کو ختم فرما ناانصافی کو اور نابرابری کو اپنے کرم سے ختم فرما اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما اپنے فضل سے اس امت میں خاص طور سے اس ملک میں کہ ہر طرح کا امن نصیب ہو اور امن بغیر عدل کے میسر نہیں آ سکتا اس لیے عدل کو مقدر فرما عادلین کو غالب فرما اور قاصرین کو اے اللہ اپنے کرم سے ختم فرما اور انہیں تخت اقتدار سے محروم فرما کر تخت اقتدار عادلین کے ہاتھ میں عطا فرما جو انسانیت کے ساتھ رحم کا کرم کا سلوک کریں اور ان پر عدل و انصاف سے کام کر سکیں اے مولا کریم امن نصیب فرما ظلم سے حفاظت فرما اے مولا مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما بنیان مرصوص بن جانے ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار بن جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے کرم سے اپنے اپنے مسلکوں اور اپنی اپنی فکروں اور اپنے اپنے میدان خدمت میں رہتے ہوئے بھی چلنے کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہنے کی توفیق نصیب فرما مربوط رہنے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے اور ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم حالات کی سنگینی سے ہماری قوم کو ہم سب کو بہتر سبق لینے کی اور ہمت و جرت میں اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر طرح کی مایوسی سے ہر طرح کی بے حسی سے ہماری حفاظت فرما احساس نصیب فرما
नुकसान का एहसास नसीब फरमा, तरक्की की फिक्र नसीब फरमा, तब्दीली की फिक्र नसीब फरमा। हमारे जवानों को हर तरह की बदकारी और नशा से महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह, हर तरह के मुनकरात, फवाहिश और गंदी चीज़ें जो आज मिल्लत के अंदर आ गई हैं कॉलेज कल्चर के नाम पर, अपने करम से अल्लाह हमारे नौजवानों को उन सब से आज़ाद होकर अपने और अपने हबीब की मोहब्बत के नशे में जीने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत और इस सच्ची और पाकीज़ा नशा हमें नसीब फरमा, जिसके ज़रिए हम आपके दीन को ज़िंदा कर सकें और आपके हबीब की उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ए मौलाए करीम, करम का, रहम का, आफ़ियत का, नुसरत का मामला फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को, इसकी खिदमत को शर्फ़ कबूल अता फरमा, इसके मुआविनीन को और इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को और इसका इंतज़ाम करने वालों को ख़ास इनायत करम की नज़र से देखकर हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, मुखालिफीन की मुखालफत से महफूज फरमा। ए अल्लाह, ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा। ए मौलाए करीम, तमाम मुआविनीन के अम्वाल में, औलाद में, अखलाक में, आमाल में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ए मौलाए करीम, इन बच्चों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह, पूरी ज़िंदगी कुरान का खादिम बना और कुरान के उलूम का खादिम बना। ए मौलाए करीम, इनके माँ बाप के लिए इज़्ज़त व फ़ख्र इस दुनिया में भी नसीब फरमा और आखिरत की सरबलंदी भी मुक़द्दर फरमा। अल्लाह, महशर में पूरी उम्मत के सामने अल्लाह की तरफ से हाफिज़ों का जो एज़ाज़ होगा और उनके माँ बाप का जो एज़ाज़ होगा उसको सच करके ए अल्लाह दिलों को खुश फरमा। अपने करम से इस वादे का हमें सही मानों में मुस्तहिक़ बना दे। ए मौलाए करीम, तमाम हाफिज़ों को कुरान पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान से चिमटे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की तरफ इंसानियत को दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौलाए करीम, हमारी दुनिया आखिरत की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, मसाइब को ख़त्म फरमा। ए मौला, हाज़िरीन के जुमला मक़ासिद हसना की तकमील फरमा। ए अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मेहनत से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जो पढ़ कर जॉब तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छी जॉब अपने करम से नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो मज़दूर मज़दूरी कर रहे हैं, जो काश्तकार काश्तकारी कर रहे हैं, जो मुलाजिमीन मुलाजमत कर रहे हैं, जो ताजरीन तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह उनके आमदनी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, मुसलमानों को हर आजमाइश से महफूज फरमा, ख़ास तौर से रोज़ी की आजमाइश से महफूज फरमा। ए मौलाए करीम, हम सबको 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, हमारी बहनों बेटियों को हिजाब का ज़ौक़ नसीब फरमा दीजिए। ए मौला, करम का, रहम का, आफ़ियत का, नुसरत का मामला फरमा दीजिए। ए मौलाए करीम, हमने जो मांगा है वो भी अता फरमाइए, जो नहीं मांग सके अपने करम से वो भी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है और जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, उन सब के जायज़ मक़ासिद की तकमील फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब की तरफ से हमारे आका सय्यदुना व हबीबुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बे इंतहा रहम करम की बारिश नाज़िल फरमा दीजिए। अल्लाह, उन पर और उनके अहले बैत पर, उन पर, उनकी औलाद पर, उन पर और उनके असहाब पर, उन पर और उनकी अज़वाज पर, अल्लाह उन पर और उनकी पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहमत करम की बारिश फरमा दीजिए। इनायत का मामला फरमा दीजिए, करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे नबी को हमसे हमारे बदअमलियों की वजह से रूठने से बचा लीजिए। अल्लाह, उनकी इनायत और उनकी दुआओं और उनकी शफाअत में हमें हमारा हिस्सा मुक़द्दर फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।